بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرکوں کے ساتھ آنے والی عورتوں نے شہید ہونے والے مسلمانوں کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ ڈالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ہندا سفیان کی اہلیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا مگر اس کو نگل نہ سکی۔ لاشوں کو مسئلہ کرنے کے بعد مشرک واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے ابھی انہیں روکنے کی کوشش نہ کی کیونکہ سب کی حالت خستہ تھی۔ اب مسلمانوں کو اپنے مقتولین کی فکر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا جان کی لاش دیکھنے نہ پائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ وہ حضرت حمزہ کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ باقی شہداء کو اسی طرح کفن دیا گیا۔ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیرے ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے، تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔